امریکہ کی نصف آبادی معاشی اعتبار سے بے حد غریب ہو چکی ہے۔ امریکی نائب صدر کا یہ اعتراف کہ ملکی معیشت ڈوبتی ہوئی کیفیت سے دوچار ہے اور اسے فوری طور پر 17 کھرب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے، جسے امریکہ برسوں سے سرمایہ دارانہ پالیسیوں کے پردے میں چھپاتا رہا ہے۔ ماہرین کی اس تشویش سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ موجودہ بحران اندازوں سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ وہ ایک ایسے نظام کی طرف پیش قدمی کرے جو اجتماعی خوشحالی، مساوات اور معاشرتی تحفظ کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ دنیا کو اب ایسے راستے اختیار کرنا ہوں گے جہاں خارجی سازشیں اور جنگی عزائم ترک کر کے داخلی اصلاحات کو ترجیح دینا ہوگی، اور اگر اس حقیقت سے سبق نہ سیکھا گیا تو آنے والا دور مزید سنگین بحرانوں کا روپ دھار سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رفیع شہزاد بھٹا، 24 نیوز میں خوش آمدید۔ امریکہ کی نصف آبادی معاشی اعتبار سے بے حد غریب ہو چکی ہے، اور یہ حقیقت اب کسی تجزیے یا اندازے کا محتاج نہیں رہی۔ امریکی نائب صدر کا یہ اعتراف کہ ملکی معیشت ڈوبتی ہوئی کیفیت سے دوچار ہے اور اسے فوری طور پر 17 کھرب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے، دراصل اس بگڑتے ہوئے معاشی ڈھانچے کی کھلی نشاندہی ہے جسے امریکہ برسوں سے سرمایہ دارانہ پالیسیوں کے پردے میں چھپاتا رہا ہے۔ امریکی نائب صدر نے ایک بڑے ٹی وی انٹرویو میں کھلے انداز میں کہا کہ وہ معاشی ماہرین کی اس تشویش سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ موجودہ بحران اندازوں سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکا ہے، اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ معاشی طوفان نہ صرف امریکہ بلکہ پوری عالمی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ امریکہ کی اقتصادی ابتری نئی نہیں بلکہ اس کی جڑیں کم از کم 3 دہائیاں پیچھے تک جاتی ہیں۔ 1990 کی دہائی کے اختتام پر جنم لینے والی عدم توازن کی معاشی پالیسیوں نے 2005 اور 2006 میں واضح اثرات دکھانا شروع کیے، جبکہ 2007 اور 2008 کا مالیاتی بحران اس نظام کی کمزور بنیادوں کو پوری دنیا کے سامنے لے آیا، مگر اس کے باوجود امریکی پالیسی سازوں داخلی معاشی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی بجائے بیرونی مہم جوئی اور طاقت کے بے جا استعمال کو ترجیح دیتے رہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسے خوفناک معاشی دھماکے کی صورت میں سامنے آ رہا ہے جو خود امریکہ کے جدید ترین اداروں کو بھی ہلا کر رکھ چکا ہے۔ ایک ڈچ تحقیق کے مطابق 2017 کے آخر تک امریکہ کی صرف 10% آبادی ملک کی مجموعی دولت کے 70% حصے پر قابض تھی، جبکہ باقی 90% عوام محض 30% دولت میں گزارا کر رہے تھے۔ یہی نہیں، ان 10% امیر ترین لوگوں میں سے صرف 1% افراد وہ تھے جن کے ہاتھ میں امریکہ کی مجموعی دولت کا 38% تھا۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دولت کی تقسیم میں عدم مساوات نے کس قدر خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، اور یہ کہ امریکہ کی تقریباً نصف آبادی اس وقت معاشی لحاظ سے شدید پسماندگی کا شکار ہے۔ حتیٰ کہ 40% امریکیوں کے پاس تو مجموعی قومی دولت کا 1% بھی نہیں ہے۔ یہی وہ معاشی دراڑیں ہیں جو کسی بھی وقت پورے نظام کو منہدم کر سکتی ہیں۔ امریکہ کی معاشی و سیاسی قیادت کی بنیادی غلطی ہمیشہ یہ رہی کہ انہوں نے اندرونی مسائل سے زیادہ بیرونی مسائل اور بیرونی تسلط اور عالمی طاقت کے مظاہرے پر توجہ دی۔ سابق صدر جارج واکر بش کا دور اس کی واضح مثال ہے۔ ملک کا داخلی معاشی ڈھانچہ شدید دباؤ کا شکار تھا، مگر امریکہ اپنی عسکری طاقت کے زوم میں جنگوں اور بیرونی محاذوں میں الجھا رہا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ غلط سمت میں چل پڑے اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہو تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا راستہ ہی درست ہے، حالانکہ تباہی اس کے چند قدم آگے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہی صورتحال آج امریکہ کو درپیش ہے، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ اس بحران نے امریکی معاشرے میں ایک نئے فکری انقلاب کی بنیاد بھی رکھ دی ہے۔ امریکہ کے ایک معتبر سروے ادارے راسموس کی رپورٹ کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کی ناکامی کے بعد امریکی عوام میں سوشلزم کے حق میں رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جو لفظ کبھی امریکہ میں ممنوع سمجھا جاتا تھا، آج نوجوان نسل اسے معاشی نجات کا راستہ تصور کر رہی ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکہ کی 50% سے کچھ زیادہ تعداد اب بھی سرمایہ دارانہ نظام کو بہتر سمجھتی ہے، مگر نوجوان آبادی کا بڑا حصہ اس کے برعکس سوشلزم کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ حیران کن طور پر 32%
امریکی کھل کر سوشلزم کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد یہ بھی نہیں جانتی کہ دونوں میں سے کون سا نظام زیادہ بہتر ہے۔ یہ ذہنی کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ امریکی عوام اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں، جو خوشحالی کے نام پر صرف امیر طبقے کو نوازنا چاہتے ہیں۔ دنیا ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے، جہاں صرف چند خاندانوں کی دولت اور طاقت کے گرد گھومنے والے معاشی ڈھانچے اپنی بقا کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ عالمی برادری کے سامنے اب یہ موقع موجود ہے کہ وہ ایک ایسے نظام کی طرف پیش قدمی کرے جو اجتماعی خوشحالی، مساوات اور معاشرتی تحفظ کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ یہ وہ دور ہے جہاں نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ انہیں امن، معیاری تعلیم، بہتر صحت اور باعزت روزگار کی ضرورت ہے، مگر سرمایہ دارانہ نظام ان ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کو اب ایسے راستے اختیار کرنا ہوں گے جہاں خارجی سازشیں اور جنگی عزائم ترک کر کے داخلی اصلاحات کو ترجیح دینا ہوگی، تاکہ ہر ملک اپنے عوام کی فلاح، معاشی استحکام اور اجتماعی ترقی کو اولین ہدف بنا سکیں۔ امریکہ کے بحران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طاقتور ترین معیشت بھی غیر منصفانہ پالیسیوں کے بوجھ تلے بیٹھ سکتی ہے، اور اگر اس حقیقت سے سبق نہ سیکھا گیا تو آنے والا دور مزید سنگین بحرانوں کا روپ دھار سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ولاگ میں ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔